کرے پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی ابویہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، ماہ ذی الحجہ ہے اور گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے کچھ باتیں گوشے گزار کیا تھا، آپ کے مناقب کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ خلیفہ سوم سرکار عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے اور ان کی شہادت کے تعلق سے آج کچھ باتیں آپ کے سامنے گوشے گزار کرنی ہے، اس لیے کہ ہم نے اگر اپنے محسنوں کو بھلا دیا، ہم پر جنہوں نے احسان کیا، جسے اپنی ذات کے اعتبار سے اگر بولو تو ہمارے اساتذہ کرام ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے مشائخین ہیں، اگر ہم نے ان کے احسانات کو بھلا دیا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا سے ہمارے نام و نشان کو مٹا دے گا پروردگار، اس لیے کہ جو قوم اپنے محسنوں کو یاد نہیں کر سکتی اس قوم کو اللہ تبارک و تعالی مٹا دیتا ہے۔ یہ تو ہم اپنی ذات کے تعلق سے بول رہے ہیں، اب بات کرنی ہے کہ اسلام پر جن کا احسان ہے، اسلام پر جن کا احسان ہے، اگر ان محسنوں کو ہم نے بھلا دیا۔ آپ جانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محسن کو کیسے یاد کیا ہے۔ سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ارشاد فرمایا، میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا، لیکن ابو بکر وہ ہے جس کے احسان کا بدلہ میں نے نہیں چکایا، بلکہ میں بروز قیامت ابو بکر کے احسان کا بدلہ چکا ہوں گا۔ امام الانبیاء ہو کر کے فرماتے ہیں کہ محسن کے احسان کو یاد رکھنا ہے، تو اسلام پر جن عظیم شخصیات کا احسان ہے، خلفاء راشدین کا، عشرہ مبشرہ کا، جن کی بدولت آج یہ محراب و منبر نظر آ رہے ہیں، جہاں عدل و انصاف نظر آ رہا ہے آپ کو، جہاں پر خطبہ بغیر کسی جھجک کے امام الانبیاء محبوب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب منبر شریف سے بیان کر رہے ہیں، مولا علی مشکل کشا کے مناقب منبر و محراب سے سنائے جا رہے ہیں، تو جن کا صدقہ ہے انہیں یاد رکھنا ہے، نہیں رکھنا ہے، جن کے تذکرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کے تذکرے ہیں، جن کے تذکرے اللہ کی نعمتوں کے تذکرے ہیں، جن کے تذکرے، جن کی یادیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یادیں ہیں، تو ان لوگوں کو یاد کرنا، ان کے تذکرے کرنا عبادت ہے، اور ہم پر لازم ہے، بالخصوص اہل سنت والجماعت پر تو لازم ہے کہ ان کے احسانات کو یاد رکھیں اور ان کے چرچے کیا کریں۔ خارجیوں کے یہاں ان کے تذکرے ممنوع، خارجی لوگ بلوائیوں کے یہاں، اسلام دشمنوں کے یہاں، اسلام میں فتنہ ڈالنے والوں کے یہاں ان کے تذکرے جو ہے کرنا بھی گویا کہ گناہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔
یہ بالخصوص یہ احسان ہے اہل سنت والجماعت پر اللہ کا کہ ہم سب کے تذکرے کرتے ہیں جنہوں نے بھی دین پر احسان کیا ہے۔ اب چلیے بات کرتے ہیں خلیفہ سوم کی، سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آگے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آنے والا ہی ہے محرم الحرام، آپ کے تذکرے، آپ کی شہادتیں، کربلا کے مظلوم کا بیان بھی ہوگا، مولا علی مشکل کشا کے شہزادوں کا بیان بھی ہوگا، مولا علی مشکل کشا کا بیان بھی ہوگا۔ تو ان کے کربلا کے مظلوم کے چچا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ آج ہم کرتے ہیں، ان کی شہادت کو ہم یاد کرتے ہیں۔ عثمان بن عفان کون؟ عثمان بن عفان کون؟ جنہوں نے اسلام چوتھے نمبر پر قبول کیا ہے۔ عثمان بن عفان کون؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کے اعتبار سے بھانجے لگتے ہیں۔ اگر 3 نسلوں سروں کے اوپر اگر چلتے ہیں، عبد مناف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لکڑ دادا عبد مناف عثمان بن عفان کے لکڑ دادا بھی ملتے ہیں عبد مناف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رشتے میں عثمان بن عفان کے ماموں ہیں، سبحان اللہ۔ سرکار عثمان غنی کون؟ جن کو زمین پر ذو النورین کے لقب سے نوازا گیا۔ یہ عثمان صرف زمین پر ذو النورین کے لقب سے نوازے نہیں گئے، بلکہ آسمانوں کے فرشتوں کے زبانوں پر بھی عثمان ذو النورین ہی کے لقب سے مشہور ہے۔ عثمان بن عفان کون؟ جن کے بارے میں خدائے وحدہ لا شریک نے 18 آیتیں نازل کی ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی شان عثمان غنی کے لیے، اور کئی آیات 18 آیت میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ عثمان بن عفان کون؟ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کتنی بار بشارتیں عطا کی جنت کی؟ میں نے گزشتہ بار آپ کو بتایا تھا 3 مرتبہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت عطا فرمائی۔ ایک وقت ضرورت پڑی اسلام کو مال کی، اسلام کو مال کی ضرورت پڑی، آپ نے ترغیب دلائی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ میں اسلام کی راہ میں عطا کرتا ہوں، دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ترغیب دلائی عثمان غنی کو۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ مزید 100 اونٹ اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں، 200 اونٹ میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، آپ کی طفیل دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے۔ پھر فرمایا عثمان مزید اور اسلام کو اگر تقویت مل جائے تو کیا بات ہے؟ تو پھر عثمان غنی نے عرض کیا، رسول اللہ مزید 100 اونٹ میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ 300 اونٹ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ پھر ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی راہ میں خرچ کے لیے عثمان سے مطالبہ کیا، تو آپ نے لا کر ذخیرہ کر دیا مال کا۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ اشرفیوں کا، درہموں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اتنا جمع کر دیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اشرفیوں کو اٹھا کر کے ایسے ڈالا کرتے تھے،
یہ عثمان کا مال ہے، یہ میرے عثمان کا مال ہے۔ ہاتھ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان مالوں میں ہاتھ ڈال کر کے اچھال رہے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے فرمایا عثمان سن لے، آج میں تجھ سے راضی ہوں، میں تجھ سے راضی ہوں، آج کے بعد تو جو چاہے کرے، تو جو چاہے کرے، جنت کی بشارت ہے تیرے لیے، جو چاہے کرے۔ تو جو اگر اعمال صالحات کرنا بند بھی کر دے، آقا کی زبان مبارک سے نکل رہا ہے، آقا کا فرمان خدا کا فرمان ہے، آقا فرماتے ہیں عثمان جو بھی کر لیکن تجھے جنت کی بشارت ہے۔ یہ عثمان غنی ہے۔ عثمان غنی کون؟ سخاوت تو سب نے کی ہے نا، سخاوت تو سب نے کی ہے، لیکن عثمان کی سخاوت کچھ اور سخاوت ہے۔ اور آپ کو میں نے گزشتہ بار کنویں کے تعلق سے ایک حدیث سنائی تھی۔ اصل میں نے جب مطالعہ کیا تو پھر وہ نکلا کہ وہ ایک یہودی کا کنواں تھا، بیر روما، یہودی کا کنواں تھا۔ یہودی پیسے لے لے کر کے جو ہے مسلمانوں کو پانی دیا کرتا تھا۔ بڑی دقت آ گئی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی ہے جو اس کنویں کو لے کر کے ہمیں دے دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ، آپ کی زبان مبارک، آپ راضی ہیں؟ آپ راضی ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں عثمان، جو اس کنویں کو لے کے دے دے میں راضی ہوں۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی کو بلا کے اب ڈیل کر رہے ہیں اس کنویں کا۔ اور تجارت کرنے کے لیے بھی نا تجارتی ذہن ہونا چاہیے، چالاکی ہونی چاہیے، ہوشیاری ہونی چاہیے، اس میں ماہر ہونا چاہیے۔ یہودی بھی بڑا چالاک، اور یہودی جتنا بھی چالاک ہو صحابی سے تو چالاک نہیں ہو سکتا ہے نا۔ میں نے تو آپ کے سامنے بتا دیا ہے، دنیا کا سب سے بڑا سائنٹسٹ، دنیا کا قیامت تک دنیا کا سب سے بڑا سائنٹسٹ جسے دنیا ڈکلیئر کر دے، وہ ایک ادنا صحابی کی عقل سے نیچے ہے، ان کی جوتیوں کے نیچے ہے اس کی عقلیں۔ صحابی کی عقل سے بڑھ کر کسی کی سمجھ ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا زمانہ سب سے افضل زمانہ ہے، اور مجھے جو ملے ہیں سب سے عظیم تر شخصیات ملے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنے مجھے ملے میرے صحابہ، افضلین قیامت تک آنے والے لوگوں میں سب سے بہترین جو تھے، اللہ کی مخلوق میں جو سب سے ٹاپ کوالٹی کے تھے، اللہ نے وہ مجھے دے دیے۔ اب بھی کسی صحابی کے بارے میں زبان درازی، آقا فرمائے کہ سب سے مخلوق خدا میں قیامت تک جو پیدا کیا، جس کو انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس میں جو ٹاپ موسٹ لوگ تھے، سب سے ٹاپ کلاس کے، عقل کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، بردباری کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، بہادری کے اعتبار سے، توانائی کے اعتبار سے، سمجھ کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے جس کو ٹاپ اللہ نے بنایا، وہ تمام ٹاپ کلاس کے لوگوں کو اللہ نے مجھے صحابی بنا کے دے دیا ہے۔ اب سمجھ گئے؟ اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے کہ تجارت کے لیے بیٹھے، مطلب خرید و فروخت کا مسئلہ ہے۔ صحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی سے کہتے ہیں چل لگا، اب کیا لگاتا ہے، اس کنویں کی کیا قیمت لگاتا ہے؟ اس نے شرطیں رکھی۔ اب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، بہت ہوشیاری کرتے ہیں، مطلب آگے کی جو ہے وہ سائٹ رکھ لیتے ہیں، پیچھے کی دے دیتے ہیں۔ جب پیچھے لے لیتا ہے تو بحالت مجبوراً سامنے جو ہے اچھے ریٹ میں لینا پڑتا ہے، ہوشیاری ہوتی ہے لوگوں کی۔ اب عثمان کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، عثمان نے کہا چل لگا کیا قیمت لگاتا ہے؟ اس نے کہا شرط یہ ہے عثمان، میں تو کنواں دوں گا، 40,000 اشرفیوں پر دوں گا، میں کنواں بیچوں گا۔ مطلب وہی اس کی اتنی تھی نہیں، اب لینے کے لیے اب عثمان کو ذرہ برابر بھی اس بات پر جھجک نہیں ہے کہ 40,000 اس کے مانگ رہا ہے۔ یہ نہیں دیکھا، یہ دیکھا کہ مصطفیٰ کی رضا اس میں ہے۔
ہم کو بھی وہی بات رکھنی ہے. کبھی بھی مسواک خریدتے وقت میں اگر کوئی 25 روپیہ بولے تو بلا جھجک 25 روپیہ دے کے مسواک خرید لو, اس میں ڈیلنگ نہ کرو. مسواک میرے آقا کی سنت ہے, اس میں یہ دیکھنا ہے کہ میرے مصطفیٰ کی رضا اس میں ہے. کنواں کو کہا 40,000. شرط یہ ہے کہ عثمان ایک دن تمہارے لوگ پانی لیں گے, ایک دن میرا اجارہ ہوگا. ایک دن تمہارے لوگ پانی لے لیں, تم لے لو پانی, ایک دن میرے حق میں ہوگا, میں جو چاہوں کروں اس میں. عثمان بن عفان بھی تھے نا, چالا کی سمجھ گئے, کہا یہ اتنی بات ہے, ڈن کیا انہوں نے, چل بزنس ڈن ہے. ایک دن تو لے گا, ایک دن میں لوں گا. کتنے پہ؟ 40,000. ٹھیک ہے, ایک دن یہودی لے گا, ایک دن عثمان لیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے, مسکراتے ہوئے عرض کی, یا رسول اللہ, آپ نے بشارت عطا فرمائی تھی یا رسول اللہ, بس یہ ہے کہ اس نے شرط رکھی ہے, ایک دن وہ لے گا, ایک دن یہ لے گا. یا رسول اللہ, آپ کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں کہ ایک دن مسلمان لیں گے؟ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, عثمان کون لے گا پانی؟ عرض کہ یا رسول اللہ, آپ مجھ سے پوچھیں, یا رسول اللہ, آپ جسے بولیں گے بس وہی پانی لے گا, آپ جسے بولیں وہی پانی لے گا. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے, ارشاد فرماتے ہیں سب تو پانی لیں گے میرے عثمان. پھر کہا, یا رسول اللہ, میں تو خوش اس بات سے ہوں کہ آپ جسے کہہ دیں, آپ جسے کہہ دیں. عثمان غنی نے عرض کی, یا رسول اللہ, اعلان فرما دیں کہ جس دن عثمان کا دن ہے سب مسلمان فری پانی لے کے چلے جائیں, سب بھر لیں, دوسرے دن کا پانی بھی اکٹھا کر لیں. باری کا مسئلہ شروع ہوا. پہلا دن عثمان بن عفان کا دن ہوا, صحابہ آئے, پانی لے گئے, پیا اور کل کے لیے ذخیرہ کر لیا. دوسرا دن یہودی کا تھا. اب اس نے سوچا, آیا کنویں کے پاس ڈول رسیاں ڈال کے بیٹھا ہے کہ آ جائیں گے تو میں اچھی قیمت جو ہے وصول کروں گا, ایک ایک آدمی سے اتنا اتنا پیسہ لوں گا. ڈال کے بیٹھ گیا. صبح کا کچھ حصہ گزرا, کوئی آیا نہیں, اور کچھ حصہ گزرا, دوپہر آ گیا, کوئی آتا نہیں, شام ہو گیا, کوئی آتا نہیں. پوچھا کہ کیا ہوا, کوئی آتا کیوں نہیں ہے؟ کہا کیوں جائیں, اس لیے کہ عثمان نے ذخیرہ اندوزی دوسرے دن کا بھی دے دیا ہے ہمیں اجازت, اب کون تجھ سے لے گا؟ اب سمجھ گئے آپ بات کہ اب عثمان سے لے رہے ہیں, پانی لے رہے ہیں, تو دوسرے دن جو یہودی سے لینے کا دن تھا اس دن کا ذخیرہ بھی مسلمانوں نے کر لیا ہے. اب یہودی سے کون لے؟ بحالت مجبوری اس یہودی کو اس دن کے لیے بھی عثمان غنی کو بیچنا پڑا, کمپلیٹ دینا پڑا اس یہودی کو. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے, یا رسول اللہ, اسے قبول فرمائے. تو سرکار نے کیا فرمایا, عثمان تجھے جنت بھی, حوض کوثر بھی, اور میری رضا بھی. عثمان یاد رکھ لے, کل قیامت کے دن میں محمد الرسول اللہ تیرے ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا تجھے. کئی بشارتیں عثمان بن عفان. کون عثمان؟ کون عثمان؟ وہی عثمان بن عفان ہے جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی کے وقت میں بلایا کرتے تھے, اور آپ وہی سنتے اور عثمان سے فرماتے, لکھتا جا لکھتا جا. عثمان وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قرآن کی وحی کی کتابت آپ نے فرمائی تھی. عثمان حیا کے اعتبار سے, حیا یہ عثمان ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بند حمام میں بھی کپڑے اتار کر کے جنہوں نے غسل نہیں کیا, وہ عثمان ہے. کامل الحیاء والایمان, عثمان ذو النورین, کامل الحیاء, حیا کے اعتبار سے زمین پر مشہور. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی بیٹی ام کلثوم سے کہ یہ عثمان کا خیال رکھنا, اس لیے کہ یہ عثمان دنیا میں بھی حیا کے اعتبار سے کامل ہے, اور جنتی لوگوں میں اور فرشتوں میں بھی یہ کامل الحیا کے نام سے مشہور ہے. اس کی حیا وہاں بھی مشہور ہے, آسمانوں میں اس کی حیا کے چرچے ہو رہے ہیں عثمان کے. کون عثمان؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر پاک میں تشریف فرما تھے, آرام کر رہے تھے.
آپ کی پنڈلی مبارک، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پنڈلی پاؤں کے یہ جو نرم حصہ ہوتا نا، جسے شین بولتے ہیں، مطلب گوشت کا جو حصہ ہوتا ہے شین جسے بولتے ہیں لوگ گوشت کے لینگویج میں، یہ والا حصہ، نچلا والا حصہ جو ہے وہ ہے یہ والا حصہ پنڈلی مبارک پر، پنڈلی مبارک سے کپڑا اٹھا ہوا تھا۔ دروازے کو دستک دی، اما عائشہ آئیں، کون؟ کہا ابو بکر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، یا رسول اللہ ابو بکر آئے ہیں، اجازت ہے؟ کہا اجازت ہے۔ کھولا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ آپ جیسے استراحت فرما رہے تھے، آپ جیسے آرام کر رہے تھے ویسے ہی آپ چارپائی پہ آرام کر رہے ہیں۔ پھر دروازے کو دستک ہوئی، کون؟ کہا ابو عمر، آنے دو۔ آ گئے، بیٹھ گئے۔ اب پھر تیسرا دستک ہوا، کون؟ عثمان۔ کہا رک جاؤ، رک جاؤ۔ آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، آپ نے کپڑے کو درست کیا، آپ بیٹھ گئے، کہا اندر آ جاؤ عثمان۔ آ گئے، حضرت اما عائشہ پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ ابو بکر آئے، آپ آرام کر رہے تھے، آپ کی پنڈلی کھلی ہوئے تھے، عمر آئے، آپ کی پنڈلی کھلی ہوئی تھی، آپ ویسے استراحت کر رہے تھے، جب عثمان آئے یا رسول اللہ آپ بیٹھ گئے، آپ نے اپنی پنڈلی کو بھی چھپا لیا، کیا بات ہے؟ فرمایا ارے اے عائشہ، وجہ یہ ہے کہ یہ وہ انسان ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، تو میں کیوں حیا نہ کروں اس سے؟ جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں وہ عثمان ہے، میں محمد الرسول اللہ اس